ان لوگوں کو روکنا نہیں ہے. ان لوگوں کے جو آخری 10 دن ہے یہ سحری کھانے پینے کا دن ہے, اس میں نوجوانوں کو چھوڑ دیا جائے, کوئی پولیس آپ کو نہیں پکڑے گا, ٹریفک پولیس سب کے لیے کھلی آزادی ہے. ایک بائک پہ 4 لوگ 5 لوگ ہور ہنگا کرتے ہوئے اور خوب شور غل کرتے ہوئے ایک غلط استعمال کرتے ہیں اس فریڈم کا, اس فری ول کا, اس فری ول کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں, اور بائکوں میں سڑک پہ اس طرح سے کتنے حادثات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ ہمارے یوتھ کے لیے, ینگ بلڈ کے لیے, جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ان آخری 10 دنوں میں عبادت کی طرف فوکس کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وشاب النشا فی عبادت اللہ, کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سامنے رکھے گا. اور افطار کے حوالے سے یا کھانے پینے کے حوالے سے بھی دیکھیں آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا حکم دیا. تو ہم لوگ اعتکاف تو کرتے ہیں لیکن ہم لوگ انگلش والا اعتکاف کرتے ہیں, عربی میں اعتکاف کرنے کا حکم ہے تو ہم لوگ انگلش میں ایچ اکاف کرتے ہیں. ایچ اکاف یعنی گوشت کو بچڑے کو بھون کر کے الگ الگ نئے نئے طریقے سے بنا کر کے, چاپ ہے, بھونا ہے, پلا ہے, یہ آخری 10 دنوں میں ہمارا اعتکاف کے بجائے ایچ اکاف ہو جاتا ہے. تو یہ ہم لوگ غلط طریقے سے اس آخری 10 دنوں گزارتے ہیں. تو چاہیے کہ ہم لوگ اس حوالے سے تھوڑی سی دھیان دیں. اور یہ مہینہ خاص کر کے ہمارا فاسٹنگ کا ہے, روزہ رکھنے کا ہے, لیکن اس پورے رمضان کے مہینے کے ہم لوگ فیسٹنگ کے ساتھ گزار دیتے ہیں. مانو کہ یہ فاسٹنگ کا مہینہ نہیں ہے, فیسٹنگ کا مہینہ ہے. تو یہ چیز بھی لوگ غلط اس طرح سے سمجھے ہوئے ہیں, جبکہ فوکس کرنا چاہیے عبادت میں. کھانا پینا منع کی بات ہے جی, پتہ نہیں کہ یہ رمضان ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہوگی, اس لیے ہر ایک کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو باقی دن بچے ہیں اس میں عبادت ہم زیادہ کر لیں. اور ایسا بھی ہے نا کہ شب قدر کی رات کو انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے جی کہ انسان اب کتنا جینے والا ہے, کتنا وہ کب مر جائے گا, اس کی وفات ہوگی. تو اس حوالے سے اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی وفات ہو جانے والی عید کے دن, عید کے بعد, تو اس کی کیا حالت ہوگی, کیا حالت ہوگی بتائیے. کچھ بھی نہیں کرے گا, ہے نا. اس کے علاوہ اسی طرح سے آخری میں بات کہہ کر کے آپ سے سوال پوچھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس آخری عشری کو مختصر طور پر ایک آپ نصیحت کیجیے اس حوالے سے کہ اس آخری 10 دنوں میں کون سے اہم عبادتیں ہیں, عبادت ہے کوئی ایک ایسا عمل کہ جس کو ہم اس 10 دنوں میں ہم کریں تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے, اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے, بخشش کر دے, کیونکہ یہ آخری 10 دنوں میں جنت سے آزادی کا بھی ایک غرض بات ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا جی اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرایا, ہاں بالکل اپنے آپ کو معاف نہیں کرایا, تو اس سے بڑی محرومی کی اوسط ہے. اس لیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو باقی دن بچے ہوئے ہیں اس میں اپنے آپ کو تیار کر لیں اور کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العالمین سے معافی منگوا لیں. یہ بہت ہی اہم عبادت ہے. پتہ نہیں ہماری زندگی میں کب کون سا عمل ہو رہا ہے جس اللہ رب العالمین ناراض ہے, جی تو ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے ہم عبادات کو سمیٹیں. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے اور اس سے آخری 10 دن کو ہم یوں ہی برباد نہ کریں. اب مان لیجیے کہ اس ایک رات کی تلاوت, اس ایک رات کا صدقہ و خیرات, اس ایک رات کی نماز, اس ایک رات کی تراویح, اس ایک رات کی تلاوت, عبادت, آپ نے کیا کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر, یعنی 83 سال 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس, 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں ہے. بولے کیا کہا گیا خیر, اس سے بہتر, اس سے بہتر ہے. ہم لوگ کی کتنی زندگی ہوتی ہے, 60 سال زندگی ہوتی ہے اور ہم وہاں پر 83 سال 4 مہینوں کی. صحابہ کرام نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم سے پہلے کے امتی جو لوگ تھے گزرے وہ لوگ 200 سال 400 500 سال جیتے تھے, عبادتیں زیادہ کرتے تھے. ہم لوگ کی عمر 60 سال 70 سال ہوتی ہے, بات ہم لوگ کم کر پاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک خاص اپرچونٹی رکھا ہے, ایک خاص موقع رکھا ہے کہ تم لوگ کم عبادت کرو گے زیادہ ملے گا. یہ ہمارے لیے بہت فضیلت کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے. اگر امتی نہیں ہوگی تو ہم کو یہ فضیلت نہیں ملتی. الحمدللہ. پھر اس کو یہی برباد نہ جانے دیں. اور اب تو ہم لوگ بات چیت کی ہے اور بہت کچھ سیکھنے ملا, تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان کے آخری 10 دنوں میں زیادہ محنت کرنے, عبادات کو سمجھنے کی توفیق. آمین آمین. اب اس کے بعد عورتوں کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے سسول کے جو اسلامک اسٹڈیز کے جو ٹیچر ہے عائشہ خانم میم, وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور عورتوں کے کچھ مسائل کے بارے میں ایکسپلین کریں. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the women's segment of Laylatul Qadr. Before we conclude, I would like to say something, especially for the mothers and sisters listening to this podcast. In many homes, women spend the nights of Ramadan taking care of their families, preparing food, managing the kitchen, and looking after their children. Sometimes they feel they are unable to spend long hours in Ramadan during Laylatul Qadr. But remember,
Allah sees every effort when a mother cares for her children, managing kitchen, cooking food for them, with the intention of pleasing Allah. Okay. It can also become an act of worship. Like our beloved Prophet has said, that actions are rewarded according to intentions. Our beloved Prophet, peace be upon him, has said that actions are rewarded according to intentions. ایک فتویٰ بھی آتا ہے شیخ صالح الفوزان کا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خواتین کھانا بناتے ہوئے قرآن کا آڈیو سنتے ہیں ان کو ڈبل عبادت کا ثواب ملتا ہے. ایک تو وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اپنی فیملی کی طرف کھانا بناتے ہوئے، اس کا ایک ثواب، اور دوسرا قرآن سن رہے اس کا ثواب، تو دونوں ایک ساتھ ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے. تو ہمارا انٹینشن میٹر کرتا ہے کہ نیت ہماری کیا ہے. اور at the same time, sisters, we can also try to prepare ourselves for these blessed nights so we can benefit from them more. Like I will give you کچھ مشورہ ہے، کچھ ٹپس دیں گے آپ کو، جیسے کیسے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں ان راتوں کی جو طاق رات ہوتے ہیں، آخری 10 رات ہوتے ہیں، اس کی عبادت میں ہم کیسے اپنا وقت، کیسے اپنے آپ کو ہم پریپیئر کریں. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک یہ ہو گئی پہلی کہ ہم سمپل میل بنائیں کھانا، انسٹیڈ آف مینی ڈشز وی کین میک. اور جیسے دوسرا ہم آپ کو یہ بولیں جیسے کہ ہم اپنا کچن کا کام جو ہے جتنا جلد ہو سکے ایوننگ مطلب شام تک ہم اپنا کام کچن کا کام ختم کر دیں. اس طرح سے ہم کو پلاننگ کرنی ہے. ارلی ان دا ڈے وی ہیو ٹو پلان دیٹ سو دیٹ وی کین وی ہیو ٹو پلان دا میلس ان ایڈوانس ڈیورنگ ڈیز. اوکے. اینڈ یہ جو 10 رات اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر کس لیتے تھے. ہاں، تو پھر ہم عورت کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری صرف کھانا بنانے تک؟ وہ بھی عبادت ہے کہ ہم اپنا ذمہ داری نبھا رہے ہیں، لیکن کیا صرف وہیں تک اس کا حدود ہے؟ کیا اس کے ہم عبادت کے لیے پھر اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کریں؟ تو اس میں ہم کچھ ٹپس دیں گے، جیسے کہ ہم سمپل میلز بنائیں انسٹیڈ آف پریپیئرنگ مینی ڈشز. دوسری بات یہ ہوگی جیسے جو کچن کا کام ہے وہ ہم ارلیئر ان دا ایوننگ میں ختم کر دیں، ٹھیک ہے، شام تک، تاکہ پھر ہم تھوڑا ریسٹ لیں، پھر عشاء پڑھیں، پھر تھوڑا ریسٹ لیں، پھر ہم رات کی عبادت منیمم مطلب جتنا ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ایبلٹی کے حساب سے ہم کر پائیں. تیسری بات ٹپس یہ ہے کہ پلان جو میلز کا جو پلان کی کیا بنے گا، چاہے رات کے کھانا ہو، افطار میں ہو، جو بھی ہم لوگ کا پلاننگ آف میلز ہے وہ ہم ان ایڈوانس ہم پلان کریں ڈیورنگ دا ڈے. اوکے. تو ہم اس میں کیا تھا کہ جب کوئی بھی چیز اگر آپ کرتے ہیں اس کے اگر پلاننگ آپ کو کلیئر ہے، آپ کا پلاننگ کلیئر ہے، تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور نمبر 4 جیسے کہ یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ ہم اپنے فیملی ممبرس کو رسپانسبلٹی شیئر کریں. لائک شیئرنگ رسپانسبلٹی امنگ آور فیملی ممبرس. کیسے؟ ہم اکیلا پورا بوجھ نہ لیں، بچوں کو بھی ہم چھوٹے چھوٹے کام ہم دے سکتے ہیں تاکہ ہم وہ نہ ہونا ٹائرڈ نہ ہو جائے کہ آخر تک پورا کام کرتے کرتے جب عبادت کی وقت آئی تب ہم اتنا میرا نیت ہے لیکن ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے. تو ہم جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں بچوں کو بھی اس میں ان کو رسپانسبلٹی سمجھ آئے، ان کو دیں، ان سے کرائیں، دوسرے فیملی ممبر بھی جو جیسا کر سکتے ہیں، تاکہ ہم سب مل کر یہ رات کا ہم فائدہ اٹھا سکے. یہ جو چانس ہم لوگ کو دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو یہ رمضان ہم لوگ کو نصیب فرمائے ہیں، تو ہم ان سے جتنا ہو سکے ان سے اپنے آپ کے خود کے فائدے کے لیے ہم اس کو میکنگ مور آف اٹ. نیکسٹ تو جیسے کچن کا کام ہوتا ہے اس کو ہم اننیسیسری بھی کچھ کام ہوتا ہے، جیسے کہ مجھے وہ جیسے صاف صفائی ہم پہلے بھی کر سکتے تھے ہم، لیکن ہم کو اور کہ عید آ رہی ہے، عید سے پہلے عید کے ہم لیلۃ القدر جو ہے وہ چھوڑ کر کے ہم عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں گیسٹ آئیں گے، اس کا یہ پریپیئر کرنا ہے، اس کے لیے وہ کھانا بنانا ہے، اس کے لیے وہ مطلب بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو ہم وہ کر لیتے ہیں، یہ صاف صفائی کرنے لگ جاتے ہیں. ایسی صاف صفائی کرتے ہیں جیسے کہ مطلب جیسے پہلی بار ہو رہا ہو یا پھر آخری بار ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہے. جو منیمم ہاں کلیننس از پارٹ آف ایمان، ٹھیک ہے، وہ کرنا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ ہم کو تھوڑا تھوڑا کرنا ہے، رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ ہر ایک چیز گھر کا کونا کونا آپ کو دھونا ہے، یہ صاف کرنا ہے. تو اور اس میں اتنا ہم ٹائر ہو جائیں کہ جو ہماری اہم حصہ ہے اور اہم چیز ہے رمضان کا عبادت، وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ دیں اور صرف صاف صفائی میں ہی لگ جائیں اور گیسٹ کے فکر میں رہ جائیں، کھانا بنانے کے فکر میں رہ جائیں. تو جی ہم کو یہ اننیسیسری کچھ جو کام گھر میں ہے، کچن میں ہے، وہ ہم کو ریڈیوس کرنا ہے. And we can, in that way, we can free some time for worship, even if it is just a few moments for prayer, Quran, or sincere dua. While doing household work, the tongue can remain busy with dhikr, جیسے saying Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. تو ہم یہ سب بول کے بھی یہ بھی ایک فارم آف لائک آپ کے ذہن میں بہت کچھ آتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں اپنے زبان میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، تو اس کے بھی الگ ثواب ہم کو ملتا جا رہا ہے. And we can also repeat that beautiful dua
taught to Aisha bint Abu Bakr by the Prophet. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. تو یہ دعا ہم ریپیٹڈلی بول سکتے ہیں. اور جیسے لیلۃ القدر از اے چانس فار اے نیو بگننگ, a chance to ask Allah for forgiveness, guidance and blessings. May Allah allow us and our families to witness the blessings of Laylatul Qadr. May Allah forgive our sins, accept our ibadah and fill our hearts with faith and gratitude. May Allah bless our parents, guide our children and reward all the teachers, all the Muslims out there striving to please Allah in this blessed month. May Allah grant peace, mercy and barakah in every home listening to this message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.